اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ میرے رضا پیارے رضا آچے رضا، دل میں بسا ہے قامت زیبا، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ نیکی کی دعوت کے داعی شیخ طریقت امیر اہل سنت نے دیے سادات کرام کو مدنی پھول۔ میرے رضا پیارے رضا آچے رضا، نگران پاکستان انتظامی کابینہ کے مدنی پھول مجلس کارکردگی کے اسلامی بھائیوں کو۔ میرے رضا پیارے رضا آچے رضا، آئی ڈی پیز کی خیر خواہی، کچھ دیر میں مناظر خیبر پختونخوا کے۔ میرے رضا پیارے رضا آچے رضا۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ سادات کرام کا ہوا مدنی مذاکرہ۔ شب پیوستہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے سادات کرام اور دیگر اسلامی بھائیوں کو سنتیں اپنانے کا ذہن دیا۔ سادات کرام کو دکھایا ان کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک راستہ۔ آفیر مدنی پھولوں سے بھی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نوازا۔ سادات کرام اور دیگر نے پائی ملاقات کی سعادت۔ مدنی خبر میں شامل ہے۔ پیارے باپا جان، میرا سوال یہ ہے کہ اکثر سادات کرام یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہمارے دادا جان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو پیارے باپا جان یہ ارشاد فرمائیے ان کا یہ کہنا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے کہنے میں۔ پاپا بعض لوگ کہتے ہیں کہ سیدوں کو آگ نہیں جلاتی، اور کہتے ہیں کہ آگ کو ہاتھ لگاؤ تاکہ پتہ چلے تم سید ہو کہ نہیں، اس میں کہاں تک صداقت ہے؟ عوام بھی ایسے بے فرقی اڑاتی ہے جس کی انتہا نہیں۔ یہ بس یار اندھی جلاتے ہیں، کیا کیا جائے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آگ تو اس کا کام ہے جلانا۔ اب سید ہو یا غیر سید، اب ولایت کی بہت ساری اقسام ہیں، کرامات کی صورتیں ہیں۔ اب کرامت کی صورت میں اگر کسی اہل اللہ کو آگ میں ڈال دیا جائے اور وہ نہ جلیں تو وہ سید غیر سید کا اس میں نہیں ہے، وہ کرامت ہے، ولایت ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جنا علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ ان کو آگ نے نہیں جلایا، وہ تو قرآنی واقعہ، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچہ بچہ جانتا ہے، ویسے آگ جلا دے گی، اور یہ علامت نہیں ہے، ورنہ تو پھر کوئی سید ملے گا ہی نہیں اپنے کو۔ یا اللہ ہمارے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، آمین آمین، اور ان دشمنوں کو غارت کر دے۔ آمین آمین۔ اسی طرح ہے اللہ جو مزارات اولیاء کرام، مزارات سادات کرام، مزارات صحابہ کرام کو پامال کرنے پر تلے ہوئے ہیں، الہ العالمین ان کو نیست و نابود کر دے۔ آمین۔ دلوں سے عظمت کو نکال نہیں سکتا، اولیاء کرام کی، صحابہ کرام کی، سادات کرام کی، اہل بیت کرام کی کوئی محبت تھوڑی نکال سکتا ہے۔ تو اللہ ان کو، یا تو یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، جو بھی اللہ ان کو عقل سلیم دے دے، ہدایت دے دے، دعوت اسلامی کا مبلغ بنا دے ان کو۔ اللہ تو ہر شے پر قادر ہے، اور اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں تو اللہ تعالیٰ کو غارت کر دے، ہماری جان چھوٹ جائے ان لوگوں سے کہ جو ہمارے اولیاء کرام کے مزارات پر حملے کر رہے ہیں، اور فلسطین میں مظلوم مسلمان بیچارے ان کو بے دردی سے شہید کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مظلوموں کی غیب سے مدد فرما، اللہ تعالیٰ کرم فرما۔ تمام مدنی چینل کے ناظرین و حاضرین توجہ کیجئے، 23 اگست ہفتے کو جو حج تربیتی اجتماع ہونے جا رہا تھا
وہ حج تربیت اجتماع نہیں ہو رہا۔ اسی طرح ڈبل 12 اگست یعنی 24 اگست اگلے دن اتوار کی رات جو عشاء کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کے بعض اسلامی بھائیوں کا ذمہ داران کا جو مدنی مذاکرہ ہو رہا تھا وہ بھی نہیں ہوگا۔ میرا نام خرم شاہ ہے اور میرا سوال ہے پاپا یہ اٹٹری سید دلتی ہو رہا ہے تو لوگ بولتے جاوید تو سید نہیں ہے، سید نام ہے دبا ہے، ایسا بولتے تھا۔ یہ جو ہے دل آزاری کرنے والی بات ہے، ایسا نہ کہا جائے، کیونکہ اگر کوئی سید گناہ کرتا ہے معاذ اللہ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سید نہیں ہے، سید تو رہے گا، سید کو بھی گناہ سے تو بچنا ہی چاہیے تاکہ کوئی اس طرح تانا دے ہی نہیں۔ یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ، یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا، ڈر لگتا کہ ایمان کہیں ہو جائے نہ برباد، ڈر لگتا کہ ایمان کہیں ہو جائے نہ برباد، سرکار ڈر لگتا کہ ایمان کہیں ہو جائے نہ برباد، سرکار برے خاتمے سے مجھ کو بچانا، سرکار برے خاتمے سے مجھ کو بچانا۔ عاشقان رسول نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں کھانا کھایا، دسترخوان بھی تھا پیارے پیارے مرشد گرامی کا، جبکہ نفلی روزوں کی سحری کا بھی سلسلہ ہوا۔ آپ کو دکھاتے ہیں کچھ مناظر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھولوں کے بھی۔ بڑھیے باپا جان کی طرف۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے، پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے، یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے، یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اللہ کے پیارے رسول، رسول مقبول سیدہ آمنہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بشارت نشان ہے، جو بدھ اور جمعرات کے روزے رکھے اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے۔ روایت، جس نے رمضان، شوال، بدھ
اور جمعرات کا روزہ رکھا تو وہ داخل جنت ہوگا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سلطان دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جنت نشان ہے جس نے بدھ، جمعرات اور جمعہ کو روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنائے گا جس کا باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دے گا اور اندر کا باہر سے۔ مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان سے مدنی خبر مدنی مشورے کی شامل کرتے ہیں۔ ایک اہم مدنی مشورہ مجلس کارکردگی کے اسلامی بھائیوں کا نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے فرمایا، مدنی پھول دیے، کارکردگی کے مربوط و مضبوط نظام کو مزید فعال کرنے کا ذہن دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اور مدنی مشورے کے حاضرین جو ہیں ان کو بھی عرض کروں گا، ثواب بڑھانے کے نسخے، بہت ہی پیارا رسالہ ہے ماشاءاللہ، بعض اسلامی بھائی اس کو پڑھ بھی چکے ہیں۔ 72 مدنی گلدستے ہیں اس کے اندر ثواب بڑھانے کے، 72۔ مثلا دیکھیں اس کے جو بیک ٹائٹل پیج جو ہے اس پر لکھا ہوا ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب آدمی اپنے گھر والوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کرے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ اس حدیث کی شرح نزہۃ القاری کے حوالے سے لکھی ہے۔ اس حدیث کا حاصل یہ کہ کوئی مباح یعنی جائز کام بھی بنیت خیر یعنی اچھی نیت سے کیا جائے تو اس پر بھی ثواب ہے۔ اہل و عیال کی پرورش انسان کرتا ہی ہے، لیکن اگر ان کی پرورش رضائے الہی کے لیے ہو تو اس پر بھی ثواب ہے۔ اب اس پر نیت امیر اہل سنت نے مرتب فرمائی، رضائے الہی کے لیے حکم شریعت پر عمل کرنے کے لیے خرچ کروں گا، جو سمجھدار ہیں اس سے ان کا دل خوش کروں گا۔ اگلی نیت صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کروں گا۔ جو اہل و عیال جو ہیں یہ رشتہ دار بھی تو ہیں نا، ان پر خرچ کرنا ہے کہ یہ بھی کتنی اچھی نیت ہے، سبحان اللہ۔ اس طرح 72 گلدستے ہیں، یہ لنگر رسائل کی نیتیں، مشورے کی نیتیں، مدنی کاموں کی کارکردگی جمع کروانے کی نیتیں، یہ بھی ہیں، سبحان اللہ۔ چلیے ابھی لگے ہاتھوں آپ کو یہ سنا بھی دیتا ہوں میں۔ ریاکاری سے بچتے ہوئے مدنی مرکز کے حکم پر عمل اور ذمہ دار کی دلجوئی کے لیے مقررہ وقت کے اندر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی کارکردگی جمع کروا دوں گا۔ کارکردگی ناقص مانی گئی تو کسی کو الزام دینے کے بجائے اسے اپنے اخلاص کی کمی تصور کروں گا۔ اچھی کارکردگی کو اپنا کارنامہ نہیں، رب کریم عز و جل کی عطا سمجھوں گا۔ عمدہ کارکردگی پر حوصلہ افزائی کے لیے تعریفی کلمات سننے کی خواہش دباؤں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں۔ آئیے ان سے آدھی پونی روٹی تحریک کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ آدھی پونی روٹی تحریک میں کتنی اسلامی بھائی شامل ہو چکے ہیں اور اس میں شامل ہونے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس حوالے سے کچھ مدنی پھول مدنی چینل کے ناظرین کو ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ عز و جل، آدھی پون اور ایک روٹی تحریک جو ہے وہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں جو 1 ماہ کا اعتکاف تھا اس میں یہ تحریک الحمدللہ چلی تھی، اور کم و بیش 500 کے آس پاس اسلامی بھائی ایسے تھے جو آدھی روٹی تحریک میں شامل تھے، 100 کے آس پاس اسلامی بھائی ایسے تھے جو پون روٹی تحریک میں شامل تھے، اور ایک روٹی تحریک میں جو ہے وہ بھی غالباً 26 کے آس پاس اسلامی بھائی یاد پڑھنے کے شامل تھے، اور ان کے نام بھی ہمارے پاس آئے تھے، نمبر بھی ہمارے پاس آئے تھے الحمدللہ عز و جل۔ تو اس تحریک کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ کا قفل مدینہ جو ہے وہ لگانا ہے، تو اس کی بڑی برکتیں ملی تھی۔ کئی اسلام بھائی نے بہت اچھے اچھے تاثرات دیے تھے، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک اسلام بھائی مجھے فیضان مدینہ میں ایسے ملے، کورس ہمارا جو 1 ماہ کا اعتکاف تھا اس دوران، وہ کہنے لگے کہ میں 21 روٹیاں کھاتا تھا روزانہ۔ جی 21 روٹیاں، اور جی 21 روٹیاں، میں بھی حیران ہو گیا تھا، اور کہنے لگے کہ اب میں نے جو ہے وہ 1 روٹی یہاں پر میں کھاتا ہوں۔ تو میں نے کہا بھائی کیا آپ نے محسوس کیا؟ تو بولے میں اپنے آپ کو اس قدر ہلکا محسوس کر رہا ہوں، مجھے عبادت کا ذوق مل رہا ہے، شوق مل رہا ہے، میرے سر کا درد، بہت سر میں میرے درد رہتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ ایک ڈرائیور بھی تھے ہمارے اس اعتکاف میں،
ایک ماہ کے. تو انہوں نے کہا کہ ہم گاڑی روکتے تھے, ہوٹل پر بیٹھتے تھے اور کتنی روٹیاں کھا جاتے تھے, پھر نیند کا غلبہ, پھر طبیعت خراب, پیٹ کے مسائل ہوتے تھے. کام اعتکاف میں آیا الحمدللہ, یہ ایک روٹی جب مطلب کہ ایک روٹی پون روٹی تحریک میں ہوتے غالباً, یہ میں بھول گیا ہوں کہ آدھی میں تھے, پون میں تھے یا ایک میں تھے, خیر 3 میں سے 1 میں تھے. تو کہنے لگے کہ الحمدللہ اس کی برکتیں مجھے بہت نصیب ہوئی. اور اب پتہ چلا کہ کم کھانے کی کتنی برکتیں. ہم تو سمجھتے تھے کہ کھانے سے جان بنتی ہے, لیکن یہاں مطلب یہ لبے لباب میں عرض کر رہا ہوں ان کی باتوں کا اپنے انداز میں, لیکن یہاں پتہ چلا کہ کم کھانے کی برکت سے صحت بنتی ہے. کئیوں نے یہ کہا کہ الحمدللہ نیند کا غلبہ پہلے بہت رہتا تھا, لیکن جب سے اس روٹی آدھی روٹی پون روٹی تحریک میں مطلب شامل ہوئے تو الحمدللہ وہ نیند کا غلبہ بھی نہیں رہتا. ایک نے کہا کہ آخر میں ہم نے الحمدللہ وہ کھجور روٹی تحریک بھی ہماری چلی تھی, تو اس میں بھی ایک اسلامی بھائی شامل ہوئے, تو کہنے لگے کہ میرا وقت اتنا مطلب مشکل سے گزرتا تھا روزے میں, ظہر سے عصر تو خاص طور پر, لیکن الحمدللہ میں نے آج وہ ایک روٹی اور کھجور وغیرہ سے سحری کی تو وہ پورا دن میرا مطلب ظہر سے عصر اتنا سکون تھا, پورا دن سکون ہی تھا الحمدللہ. کہ ظہر سے عصر جو میری کیفیت ہوتی تھی اس میں بہت تبدیلی تھی. تو کم کھانے کی بہت برکتیں, عبادت کا ذوق, عبادت کا شوق نصیب ہوتا ہے. بلکہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو فرماتے ہیں کہ مجھے عبادت کی حقیقی لذت مطلب لبے لباب میں عرض کر رہا ہوں کہ تب حاصل ہوتی ہے جب بھوک کے سبب میری پیٹ جو ہے, میرا پیٹ جو ہے وہ پیٹ سے لگ جائے. تو بھوک کے بہت فضائل اور برکت ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب پیٹ کا غسل مدینہ آداب طعام وغیرہ میں بہت اس کے فضائل اور برکتیں لکھی ہوئی ہے. تو کم کھانے کی برکتیں ملے گی الحمدللہ. تو اب یہ تحریک اب بھی الحمدللہ عز و جل جاری ہے, اور ان اسلامی بھائیوں سے کو نمبر بھی ہم نے ایک دیا تھا. تو جو اور مزید اسلامی بھائی جو اس تحریک میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہ نمبر نوٹ کر لیں. یہ ذہن میں رکھیں کہ اس تحریک میں ایک روٹی بھی امیر اہل سنت نے ہم نے آخر میں ہمارا طے ہوا تھا کہ آدھی پون اور ایک روٹی بھی جو مطلب کہ کھانے میں استعمال کرے تو وہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے. کیونکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا تھا کہ اعتکاف کے دوران تو اتنی چلت پھرت وغیرہ کا سلسلہ ہوتا نہیں ہے, لیکن یہاں سے جانے کے بعد کام کاج وغیرہ کرنے والا وہ آدھی پونی روٹی ہر ایک پر نبھا سکے, یہ ضروری نہیں تو ایک روٹی رکھ لیں. تو ایک روٹی جو ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی فرمایا تھا کہ ایک روٹی والا بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے. تو یہ نمبر نوٹ فرما لیں. امید ہے کہ مدنی چینل پر بھی یہ وقتاً فوقتاً چلتا رہے گا. 0313 11 39 67. دوبارہ نوٹ کر لیں 0313 11 39 267. ایک جی 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 ایک مرتبہ اور نوٹ فرما لیں, اس میں پہلے بتانے میں تھوڑی غلطی ہوئی تھی. 0313 جی 11 39 267. تو اس نمبر پر ہم سے رابطہ کریں اور اپنا نام, شہر اور جو آدھی روٹی یا پون روٹی یا ایک روٹی یہ لکھ کر مطلب ہم کو میسج کر دیں. تو ان کا نام ہم اپنے پاس لکھ لیں گے اور ان سے ہم انشاءاللہ ہم بھی رابطہ کریں گے, اور یہ اپنی کارکردگی جو ہے ہم کو اس نمبر پر دیں. تو انشاءاللہ یہ جو نام وغیرہ آئیں گے ان کی تعداد آئے گی, یہ ہم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو بھی انشاءاللہ پیش کریں گے دعاؤں کے لیے. واہ ماشاء اللہ. 12 روزہ مدنی کورس انشاءاللہ اس کی تاریخ جو ہے وہ 8 ستمبر ہے. 8 ستمبر کو 12 روزہ جی 8 ستمبر کو 12 روزہ مدنی کورس ہمارا ہوگا اطاری کابینات سطح پر. پاکستان بھر کی 14 پاکستان جو ہے وہ 14 کابینات میں تقسیم ہے. تو ایک ہماری یہ باب المدینہ اور اس کا اطراف جو ہے اس کابینات کا نام ہے اطاری کابینات. تو اطاری کابینات سطح پر جو ہے انشاءاللہ ہمارا 12 روزہ مدنی کورس جو ہے وہ 8 ستمبر کو ہوگا. اب وہ کہاں ہوگا؟ باب المدینہ میں ہی ہوگا انشاءاللہ. تو وہ اس کا اعلان جو ہے ہم ان قریب کر دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل کے ناظرین, مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی گفتگو آپ نے سنی. آپ بھی آدھی پونی اور ایک روٹی تحریک میں شامل ہو سکتے ہیں. نمبر بھی مدنی چینل پر آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا. بڑھتے ہیں اگلی مدنی خبر کی جانب. گزشتہ دنوں مدنی کورس کا سلسلہ صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہوا. مدنی کورس کے لمحات زندگی کے یادگار اوقات جس میں سیکھنے کے ساتھ ساتھ عمل پہم اور اس پر استقامت کے مدنی پھول ملے اسلامی بھائیوں کو, جبکہ عاشقان رسول نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. اللہ ہمیں
کر دے عطا قفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لے لگا قفل مدینہ۔ یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں۔ اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ، اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لے لگا قفل مدینہ۔ الحمدللہ عز و جل اس کی برکت سے کم بولنے کا ذہن بنا اور باطنی امراض کی اصلاح ہوئی۔ الحمدللہ عز و جل یہاں سے آنکھوں اور زبان کا قفل مدینہ کی سعادت حاصل ہوئی۔ مجھے فضول گوئی کی بہت زیادہ عادت تھی، 12 روزہ کورس کی برکت سے الحمدللہ عز و جل زبان کا قفل مدینہ لگانے اور نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنی۔ افریقہ کے ملک لیسوتھو چلتے ہیں، جہاں منعقدہ مدنی حلقے میں مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی انعامات پر عمل اور مدنی قافلوں میں سفر کا ذہن دیا۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تا ایسا جذبہ پائے چاریا۔ وفاقی وزیر برائے اسٹیٹ اور فرنٹیئر ریجن سیفران عبد القادر بلوچ سے مجلس رابطہ کی اسلامی بھائیوں نے ان کے آفس اسلام آباد پاکستان میں ملاقات کی۔ انہیں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی برکات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ مدنی چینل میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں اور اس میں تبلیغ دین کے لیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ان کی سیرت کے بارے میں اور لوگوں کو صحیح رستے پہ اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ایک بہترین یہ چینل ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کے دیکھنے والے بھی بہت سارے ہیں، اور اس کی وجہ سے کافی مثبت قسمی تبدیلی لوگوں کی زندگی میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ IDPs انٹرنل ڈسپلیسڈ پرسنز شمالی وزیرستان سے آنے والوں کی خیر خواہی کے مناظر دیکھیے۔ دعوت اسلامی بھی ان کی دیکھ بھال کے لیے اپنی سی سعی میں مصروف ہے۔ خیبر پختونخوا کی مدنی خبر ملاحظہ کیجیے۔ مجلس نشر و اشاعت کی اسلامی بھائیوں نے شہداد کوٹ باب الاسلام سندھ پاکستان میں عبد الغنی مجاہد PTV کے نیوز رپورٹر کے انتقال پر ان کے لواحقین سے تعزیت فرمائی۔ ان کے بھائی کو دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں ایصال ثواب کے لیے سفر کا ذہن دیا۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔ پاک حنفی کابینہ
مرکز العولیہ لاہور پنجاب پاکستان کا مدنی حلقہ بھی پیش خدمت ہے، جہاں نگران کابینہ نے معتکفین و دیگر اسلامی بھائیوں کو رمضان المبارک کے بعد بھی نیکیوں کا وہی جذبہ برقرار رکھنے کا ذہن دیا۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ شعبہ تعلیم کے تحت مرکز العولیہ لاہور پنجاب پاکستان میں پرائیویٹ ٹیچرز ایسوسی ایشن کے زیر انتظام مدنی حلقے کی ترکیب ہوئی۔ اس میں سابقہ MPA اور مختلف اسکولوں کے پرنسپلز اور ٹیچرز نے شرکت فرمائی۔ مبلغ دعوت اسلامی نے سنتوں بھرا بیان فرمایا، اساتذہ سے ملاقات فرمائی اور انہیں تحائف بھی پیش کیے۔ اساتذہ اور سابق MPA نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، وحی خدا تیرا سخن قرآن تیرا پیرہن، زیر قدم عرش بری، زیر قدم عرش بری، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی والے یہ دین اسلام کی بہت بڑھ چڑھ کر خدمت کر رہے ہیں، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کی قیادت کو، جو ہمارے محترم جناب الیاس اطہر قادری صاحب ہیں، جنہوں نے اتنا خوبصورت انداز اپنایا ہوا ہے۔ الحمدللہ مدنی چینل کا جو رجحان ہے وہ دن بدن زور پکڑتا جا رہا ہے، اور مجھے دلی خوشی ہے اس بات کی کہ ہمارے گھر میں بھی میکسیمم مدنی چینل ہی دیکھا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا چینل ہے جو خالص اسلامی چینل ہے۔ مدنی چینل کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دین کی اویئرنیس کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے جتنا اہم کام کر رہا ہے، شاید ہی کوئی اور میڈیا اس طرح کا کام کر رہا ہے، جس کے لیے ہمیں چاہیے کہ اس کو اپنے بچوں کو بھی دکھانے کے لیے کام کریں، اور خود بھی جتنا ٹائم مل سکے اس کو دیکھیں۔ عید الفطر اگرچہ گزر گئی، رمضان المبارک بھی تشریف لے گیا، لیکن اس ضمن میں کہ معتکفین و دیگر اسلامی بھائیوں میں مدنی کاموں کا جذبہ فزوں کیا جائے، مدنی حلقوں کا انعقاد پاک مکی کابینہ واہ کینٹ پنجاب پاکستان میں ہوا۔ نیکی کی دعوت بالخصوص معتکفین کو جمع کر کے آپ بھی دیجئے اور یہ مناظر دیکھیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن
सदा बचाया